اور اللہ کا دین کیا ہے۔ اللہ کے دین میں جو لوگ آ جاتے ہیں، جو دین الہی میں آ جاتے ہیں، تو ان کی عبادت، ان کی بندگی، ریاضت دین محمدی سے علیحدہ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ دین محمدی میں جو قانون شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے لیے لاگو کیا، اس شریعت کے تحت جو بھی بندگی ہم آپ کرتے ہیں، وہ جسموں سے کی جانے والی بندگی، وہ ظاہری وجود سے کی جانے والی بندگی ہوتی ہے، جیسے نماز ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقے ہیں۔ دین محمدی میں اللہ کا ذکر بھی کروایا جاتا ہے، لیکن زبانوں سے لوگ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن دین الہی میں جب بندہ جاتا ہے تو دین الہی کی جو بندگی ہے، دین الہی میں کی جانے والی جو عبادت ہے، یہ بات تو بڑا ہی خطرناک ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سرکار گوہر شاہی کے نام کا ورد کرنے والوں پر، سرکار گوہر شاہی کے نام کا ذکر کرنے والوں پر، گوہر شاہی کے ذکر پر جو فتوے لگاتے ہیں، ان کے لیے بڑا ہی خطرناک بات ہے یہ۔ جو پیر و مرشد کی عظمت شان سے واقف نہیں، سرکار گوہر شاہی کے عظمت سے، ان کی شان سے، ان سے ملنے والی وہ فیض و برکت سے واقف نہیں، جنہوں نے اپنے اوپر تصوف کا رنگ نہیں چڑھایا، جو مرشد کامل، ایک اللہ کا ولی، اللہ کے دوست کی شان و سخاوت، اس کی عظمت سے واقف نہیں، جو گوہر شاہی کے غلاموں کو، گوہر شاہی کے ماننے چاہنے والے، گوہر شاہی کے ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں پیر پجاری، ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بڑا ہی خطرناک ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں، انہیں ہضم ہی نہیں ہوگی۔ میری باتیں سننے کے بعد کچھ لوگ تو ڈس لائک کریں گے اور کچھ لوگ جاہلانہ بکواس کمنٹ کریں گے۔ خیر، مانو یا نہ مانو، لیکن کہنا تو پڑے گا۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بنایا، دین اسلام، جس طرح محمد رسول اللہ کا دین دین اسلام ہے، اور اس دین میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، شریعت محمدی، اسی طرح اللہ کا بھی ایک دین ہے جس کو دین الہی کہا جاتا ہے، اور اللہ کا بھی شریعت ہے، شریعت الہی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام میں شریعت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت محمدی کہلاتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے دین الہی میں جو شریعت ہے، وہ شریعت الہی کہلاتی ہے۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کے دین میں جو لوگ آ جاتے ہیں، جو دین الہی میں آ جاتے ہیں، تو ان کی عبادت، ان کی بندگی، ریاضت دین محمدی سے علیحدہ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ دین محمدی میں جو قانون شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے لیے لاگو کیا، اس شریعت کے تحت جو بھی بندگی ہم آپ کرتے ہیں، وہ جسموں سے کی جانے والی بندگی، وہ ظاہری وجود سے کی جانے والی بندگی ہوتی ہے، جیسے نماز ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقے ہیں۔ دین محمدی میں اللہ کا ذکر بھی کروایا جاتا ہے، لیکن زبانوں سے لوگ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن دین الہی میں جب بندہ جاتا ہے
تو دین الہی کی جو بندگی ہے، دین الہی میں کی جانے والی جو عبادت ہے، جو رب کی عبادت ریاضت ہے، وہ روح سے کی جاتی ہے۔ اپنے قلب کو بیدار کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، اسے کلمہ پڑھانا، اور قلب جب بیدار ہو جائے تو اسے اللہ کا ذکر سکھانا، اللہ کے ذکر میں لگانا، قلب میں نور اتارنا، اور اصل عبادت رب کے دیدار کو پہنچنا، دیدار الہی حاصل کرنا۔ اور اس دین الہی میں مرشد کامل کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ مرشد کامل پکڑنا، ایک اللہ کا ولی، اللہ کا دوست پکڑنا اور اس کی غلامی کرنا، وہ جو حکم دے، جو وظیفہ دے، اس پر عمل کرنا۔ شریعت محمدی میں اللہ کے نام کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اور مولا علی کا بھی ذکر کریں زبان سے، یہ ورد و وظائف کر سکتے ہیں۔ لیکن شریعت الہی جو ہے، اس میں نہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نہ تو مولا علی کا ذکر، اور نہ ہی پنجتن پاک کا ذکر، اور نہ ہی خدا بند تعالیٰ وہ ذات الہی رب تعالیٰ کے نام کا ذکر۔ تو پھر کس کے نام کا ذکر؟ خصوصاً اس گرو، اس پیر، مرشد کے نام کا ذکر کرنے کا حکم ہوتا ہے، جو تجھے اللہ کا راستہ دکھائے، جو تجھے اللہ کا عشق محبت سکھائے، اللہ کی عشق تیرے دل میں، تیرے قلب میں اتارنے کا طریقہ بتائے، اس کے نام کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت، پیر کامل کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ پیر کے مرتبے، اس کے شان، اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے ہی ذکر سے، پیر کے ہی تصور سے تیری کامیابی ہے، تیرے رب تک تیری رسائی ہو سکتی ہے۔ اب پیر کے نام کا ذکر کیوں؟ کیونکہ پیر کے اندر اللہ کی جلوے، اللہ کی ذات، پیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کے اندر مولا علی، پنجتن پاک، پیر کے اندر کل اولیاء اکرام، پیر کے اندر، پیر کامل کے اندر ان کے جلوے ہوتے ہیں، ان ہستیوں کے جلوے ہوتے ہیں، پنجتن پاک کے جلوے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیر کے نام کا ذکر کرو، اللہ کو بھی پاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رشتہ، وہ ناطہ قائم کر لو، سلسلہ جوڑ لو، مولا علی سے بھی کنیکشن جوڑ لو، پنجتن پاک سے جڑ جاؤ، دیگر دنیا کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، صوفیہ کرام ہیں، سبھی سے تمہارا روحانی تعلق جڑ جائے گا، کیونکہ پیر کے اندر اول ان ون سب کی ذات موجود، حتیٰ کہ رب تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار گوھر شاہی کا ذکر کرتے ہیں ہم، سرکار گوھر شاہی کے نام کا ورد کرتے ہیں ہم، کہ ہمیں وہ فیض و کرم، وہ فضیلت میسر ہوتی ہے خداوند تعالیٰ سے، محمد رسول اللہ سے، مولا علی سے، پنجتن پاک سے، دیگر جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، غوث پاک سے، وہ ساری جو فیض و کرم ہمیں ملتے ہیں، وہ فضیلت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ ہمارے سرکار گوھر شاہی کے ذات والا سے، ان کی ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے سرکار گوھر شاہی کے نام کا ورد و وظائف کرتے ہیں۔ میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ میں تو کانٹا تھا لیکن آپ نے مجھے سگندھت پھول بنا دیا، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ کل جسے چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج رونق بازار نظر آتے ہیں۔ گوھر شاہی مرحبا۔ آج سرکار گوھر شاہی
रौनक बाजार नज़र आते हैं। महफिल की रौनक, पूरे समाज में रौनक बाजार नज़र आते हैं। गौहर शाही मरहबा।